واتبعوا اور پیروی کی ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان اوپر سلطنت سلیمان کے وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین اور لیکن شیاطین نے کفر کیا یعلمون الناس سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما انزل علی الملکین اور پیروی کی اس چیز کی کہ جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے ببابلا بابل شہر میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر وما یعلمان اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو بھی حتیٰ یہاں تک یقولا کہتے دونوں انما سوائے اس کے نہیں کہ نحن ہم فتنۃ آزمائش ہے فلا تکفر پس نہ کفر کر فیتعلمون پس سیکھتے منہما ان دونوں سے ما وہ چیز یفرقون جدائی ڈالتے بہی ساتھ اس کے بین المرء درمیان شوہر کے وزوجہی اور اس کی بیوی کے وما ہم اور نہیں وہ بضارین ضرر پہنچا سکتے تھے بہی ساتھ اس کے من احدن کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے حکم کے ویتعلمون اور سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو نقصان دیتی ان کو ولا ینفعہم اور نہ تھی فائدہ مند ان کے لیے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے لمن اشتراہ البتہ وہ چیز کہ خرید کیا اسے ما لہو نہیں ہے واسطے اس کے فی الآخرہ بیچ آخرت کے من خلاق کوئی حصہ ولا بیس اور البتہ برا ہے ما شرو جو سودا کیا بہی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کا لو کانوا یعلمون کاش کے ہوتے وہ جاننے والے ولو انہم اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ البتہ ثواب پاتے اللہ کے ہاں خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش کے ہوتے وہ جاننے والے کل کے سبق کی آخری آیت میں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تصدیق کرنے والا اس چیز کی کہ جو ان کے پاس تھی تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے یعنی اہل کتاب نے کتاب اللہ آنے کے بعد سچی برحق اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا جب اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا تو پھر شیطانی علم کے پیچھے لگ گئے شیطانی علم کے پیچھے لگ گئے اس آیت میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالا اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان پیروی کرنے لگے اس چیز کی کہ جو شیاطین سلطنت سلیمان میں پڑھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان سے پہلے نبی اور قرآن نے حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا تو جادو اور جادوگر اس دور میں اپنا وجود اور اپنی مہارت کو منوائے ہوئے تھے
کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور سلیمانی میں شیاطین، شیطان کی جمع لفظ ہے، ابلیس نامی جو شیطان ہے وہ ایک ہی ہے۔ البتہ انسانوں اور جنوں میں سے جو ابلیس والے کام یا ابلیس کی پسند والے کام کرتے ہیں ان کو بھی شیاطین کہا گیا۔ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر جادو کے کام کو فروغ دیا۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کئی ایک واقعات ذکر کیے ہیں، ان اسباب پر بھی روشنی ڈالی کہ جن کی وجہ سے جادو عام تھا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح ملک سلیمان میں لوگ جو تھے وہ جادوگر تھے یا جادو کرتے تھے۔ عام طور پہ یہودیوں کا، اہل کتاب کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت سلیمان کے لیے یہ اتنی ساری چیزیں جو مسخر تھیں یہ بإذن اللہ نہ تھیں بلکہ جادو کے زور پر تھیں، حتیٰ کہ وہ حضرت سلیمان کی حکومت یا آپ کی بادشاہت کو بھی جادو کی مرہون منت قرار دیتے تھے، جبکہ قرآن نے یہودیوں کے اس لغو اور باطل عقیدہ کی تردید فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، یہ جو کچھ بھی آپ کے لیے مسخر تھا یہ بوجہ سحر اور جادو کے نہ تھا بلکہ یہ سب کچھ بإذن اللہ تھا۔ تو فرمائے یہ جو کچھ بھی سحر اور جادو سے متعلق سلطنت سلیمان میں ان لوگوں نے، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین نے یہ کام کیا، بنی اسرائیل اس کے پیچھے لگ گئے۔ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب بنی اسرائیل اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال کے جادو میں دلچسپی لینے لگے، جس طرح آج کل بعض مسلمان قرآن پڑھ کے عمل کرنے کے بجائے سے فال نکالتے ہیں۔ قرآنی فال نامہ سنا ہوگا آپ، قرآنی فال نامہ، قرآن سے فال نکالتے ہیں۔ بعض قرآن کے اعداد و شمار کے ساتھ حساب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حساب کریں ذرا قرآن سے، اور یہ اسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، صحیح العقیدہ لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786، بعض لکھتے ہیں 786/92۔ جس 92 کا کیا معنی ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، تو پھر یہ اوپر ہونا چاہیے تھا 92/786۔ یہ سب
لغو اور بیہودہ باتیں ہیں، یہ اور اس طرح کے اعمال انسان کو شرک اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈالا، جادو کے پیچھے، سحر کے پیچھے، کہانت کے پیچھے، فالگیری کے پیچھے لگے، اس چیز کو رواج دیا گیا۔ یہاں اللہ نے فقط قطع نظر باقی باتوں سے بنی اسرائیل کی اس گمراہی کے بنیادی سبب کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور سحر اور جادو کے پیچھے لگے۔ کتاب اللہ ایک طرف رکھی کی رکھی رہ گئی، اور یہ جادو، فال، سحر، تعویذ، گنڈے، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ان شیاطین نے کفر کیا۔ مانا کیا کہ شیطان جادوگر تھے، سلیمان جادوگر نہ تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کفر ہے، جادو کرنے والا بھی کافر ہے، اور جس کے لیے کیا جائے یا جو کروائے وہ بھی کافر، جس کو عام اسلام میں کالا علم کہتے ہیں۔ یہ فلاں مولوی صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب، فقیر صاحب، وہ کالا علم کرتے ہیں، ان کے پاس کالے علم کا توڑ بھی ہے، اور پھر کئی قسم کا یہ دندا چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دے دیا۔ کوئی مولوی کرے، کوئی پیر کرے، کوئی امام کرے، کوئی خطیب کرے، اور جو کرواتا ہے جا کر مولوی صاحب میں بڑا تنگ رشتہ داروں سے، کوئی ان کا بندوبست ہے، وہ کہتا ہے جی 550 روپے لگیں گے، پھر وہ ایک پتلا بناتا ہے، پھر سوئیاں جب ہوتا ہے پوچھتا ہے کہاں سوئی چبھوں، یہاں دل میں، آنکھ میں، کان میں، گھٹنے میں، پہلو میں، سر میں، چھاتی میں، کہاں جہاں وہ سوئی جب ہوتا ہے وہاں سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کام انہی بدبخت یہودیوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا تھا۔ حضرت پر بھی جادو ہوا تھا۔ جادو کفر ہے لیکن ہے برحق، یہ انسانوں کی آزمائش ہے، جیسے اس آیت میں بھی ذکر آ رہا ہے، ایمان والوں کے لیے آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف یہی نہیں جادو، بلکہ کہا جو شخص نجومیوں کے پاس جاتا ہے اس نے انکار کیا اس بات کا، کفر کیا اس بات کے ساتھ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور جو ان کی تصدیق کرے اس نے بھی محمد کی نبوت کے ساتھ کفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کہتا ہے جی آپ میرا ہاتھ دیکھیں، میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ میرے ہاتھ کی لکیریں یہی کہتی ہیں کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاتھ کی لکیروں میں کیا پڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ان میں قسمت ہوتی، اچھی بھی بری بھی، فلاں خط ایسے ہو تو ایسے ایسے، تو جن کے ہاتھ ہی کٹ جاتے ہیں ان کی قسمت کہاں چلی جاتی ہے؟ سر میں؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے، بازو نہیں ہے، ان کی قسمت کہاں گھس جاتی ہے؟ یہ سب غلط باتیں، ایمان کی کمزوری بلکہ ایمان کو رخصت کر دینے والی بات ہے۔ تو اس کو اللہ نے کفر کہا، فرمایا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، جادو سکھاتے تھے۔ بنی اسرائیل اس کفر کے پیچھے لگے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ وما، یہ واو عاطفہ ہے جس کا عطف واتبعوا ہے، مانا واتبعوا، پیروی کی، اور پیروی کی ما انزل علی الملکین، اس چیز کی بھی جو اللہ نے دو فرشتوں پر اتاری۔
ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ بنی اسرائیل کے لیے بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت۔ اسرائیلی روایات جو مفسرین نے ذکر کی ان میں بہت کچھ رتب و یابس جمع ہے۔ قرآن کا ظاہری مفہوم اتنا واضح ہے کہ کسی مجروح یا موضوع روایت کی تلاش کر کے اس کو قرآنی الفاظ کا آہنگ بنانے کی ضرورت نہیں، قرآن اپنا مفہوم خود یہاں واضح کر رہا۔ بابل شہر عراق میں کوفے کے نزدیک ایک جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ وہ بابل شہر کے اندر حت الوسع نہیں جاتے، اگر ادھر سے گزر بھی ہوتا تو کترا کر نکل جاتے، کہتے یہ ملعون زمین ہے۔ کوفے کے بالکل نزدیک حافظ ایوب، حافظ ایوب سامنے وغیرہ کوفے شریف کا ذکر ہے، کوفے کا۔ بابل بھی کوفے کے نزدیک ہے بالکل، آپ عراق کا نقشہ دیکھیں، بابل بالکل کوفے کے نزدیک ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر میں لکھا کہ ایک بار کوفے کا ایک آدمی حضرت علی کے حضرت ابن عمر کے پاس آیا، عبداللہ ابن عمر کے پاس، بعد میں عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا، عبداللہ بن عباس کے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تو فتنوں کی زمین سے آیا ہے، بتا کوفے کی نئی تازہ خبر کیا ہے، کوئی نئی تازہ خبر ہے؟ مسافر نے کہا جی ہاں، کوفے میں ایک بات آج کل بڑی مشہور ہے، کوفے والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت علی زندہ ہے اور وہ روح پوش ہیں، عنقریب وہ ظاہر ہونے والے۔ ابن عباس نے فرمایا یہ بات ہمیں تو معلوم نہیں، تمہیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ اگر علی روح پوش ہے اور زندہ ہے، ہم نے تو علی کا ترکہ اور ورثہ بھی تقسیم کر لیا، علی کی بیویوں نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح بھی کر لیا، اب اگر علی واپس آ جائے گا تو علی کے ترکے کا کیا بنے گا؟ اور جو بیویاں دوسروں کے پاس چلی گئی ان کی، فرمایا تم پر خدا کی لعنت ہے، تمہیں ہمیشہ الٹی سوجتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ کوفہ اگر اس میں حسین ابن علی کو شہید کیا جاتا ہے یا اس میں علی کو شہید کیا جاتا ہے یا اسی کوفے کے باغی آ کر عثمان کو شہید کرتے ہیں یا اسی کوفے سے فتنے پھوٹتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہی کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کے دور میں فتنوں کا مرکز رہا۔ تو اس بابل شہر کا ذکر کر کے فرمایا کہ بابل میں ہم نے 2 فرشتے، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا ماروت تھا، ان دونوں کو ہم نے نازل کیا اور یہ دونوں اللہ کی آزمائش بن کر آئے۔ ان اہل کتاب نے اور یہود نے جہاں جادو کی پیروی کی وہاں ان 2 فرشتوں کے پاس بھی آئے اور ان کے سکھائے ہوئے کالے علم اور آزمائش والے علم کی بھی پیروی کی۔ وما يعلمان من احد، یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو فتنہ ہیں، آزمائش ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ یعنی ان 2 فرشتوں کو اللہ نے آزمائش بنا کر بھیجا انسانی شکل میں۔ جب کوئی بھی آدمی ان کے پاس آتا، ان کے پاس اسم تھا، اسم اعظم۔ کون سا اسم اعظم؟ جو پڑھو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، تفریق ہو جائے، لڑائی ہو جائے،
طلاق ہو جائے، علاقی ہو جائے، گھر اجڑ جائے، بچے برباد ہو جائیں، یہ اسم اعظم تھا ان کے پاس۔ آ کر کہتے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ اللہ نے ان کو انسانی شکل میں بھیجا، جس طرح آپ نے پڑھا قرآن میں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ نے فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں آزمائش بنا کر بھیجا۔ اللہ، اسی طرح جو برائی ان میں تھی، اس برائی کی مناسبت سے اللہ نے نوجوان لڑکوں کو، فرشتوں کو نوجوان لڑکوں کی صورت میں آزمائش بنا کر، ان کے اندر یہ گمراہی تھی جادو والی، لہذا ان کے لیے فرشتے انسانی شکل میں یہ آزمائش بن کر آئے۔ شہرت ہوئی کہ فلاں جگہ دو شاعر ہیں، جادوگر ہیں، اور ان کے پاس ایک اسم اعظم ہے، وہ سکھاتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی بیوی پر فریفتہ ہے، وہ اس سے وہ علم سیکھے، ان میں جدائی ہو جائے گی اور وہ نیکی اور ثواب ساری سمیٹ کے اپنے گھر آ جائے گی۔ اب لوگ دھڑا دھڑ آنے لگے جی ہمیں سکھاؤ، ہمیں سکھاؤ، ہمیں سکھاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقعات بڑے ہیں، میں زیادہ الجھانا نہیں چاہتا آپ کے سبق کو۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ایک عورت بابل کے علاقے سے روتی دھوتی آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ اسے کہا گیا کہ حضور تو وفات پا گئے ابھی تھوڑا عرصہ ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں بڑی بدقسمت ہوں، میں نے بڑے دور سے سفر کیا ہے اور میں بڑی الجھی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بات کیا ہے، تو اتنی دور سے آئی ہے، رو دھو رہی ہے، پریشان ہے، حضرت کا پوچھ رہی ہے۔ کہنے لگی مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ اب میں نے نبی آخر الزمان کے بارے میں سنا، میں اس لیے آئی تاکہ حضرت کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں اور کوئی ایسا رستہ کہ میرا ناراض اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری توبہ قبول ہو جائے، میرا گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا شوہر اور میں، ہماری آپس میں تکرار ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، خلفشات ہے، میں اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ ایک عورت مجھے ملی، اس نے کہا کہ بابل میں چلی جاؤ، فلاں جگہ دو ولی رہتے ہیں، ان کے پاس اسم اعظم ہے، وہ تمہیں سکھائیں گے اور تیری شور سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ عورت مجھے لے کر وہاں گئی ان دو ولیوں کے پاس۔ ممکن ہے عروت معروت کے کوئی شاگرد ہی ہوں، آستانہ تو قائم ہی رہتا ہے ایسے لوگوں کا اللہ کے حکم سے، تکیہ تو قائم رہتا ہے نا جی۔ شیطان چھوٹا مرتا ہے، کوئی بڑا سے زیادہ نشین بن جاتا ہے، کتوں کے لوگ سے زیادہ نشین بنے، گدوں کے بنے، یہ تو پھر ہاروت ماروت۔ تو انہوں نے کہا کہ مائی تو یہ کام نہ کر۔ کہنے لگی اصرار کیا نہیں، انہوں نے کہا اچھا ایسے کر، فلاں جگہ ایک تندور ہے، اس تندور میں تو پیشاب جا کے کر اور جو کچھ تجھے نظر آئے ہمیں آ کے بتانا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں ان کے کہنے کے مطابق گئی، لیکن ہچکچاہٹ کی وجہ سے میں وہاں پیشاب نہ کر پائی اور میں واپس آ کر کہنے لگی میں پیشاب کر آئی۔ انہوں نے کہا پھر تجھے کچھ نظر آیا ہے وہاں؟ مائی نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں ولی کہتے ہیں، ولی میں ویسے استعارتاً لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو آپ ولی سمجھ بیٹھے۔ وہ دونوں ملنگ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے ابھی نہیں کیا پیشاب، جا اگر اپنی بات جو ہے وہ پوری کرنا چاہتی ہے چلی جا۔ پھر گئی، اس نے کہا میں نے پھر ایسے ہی لوٹ آئی، پیشاب نہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے کچھ۔ تیسری بار میں نے جا کے پیشاب کر دیا، پیشاب کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی نقاب پوش چیز نکلتی ہے وہاں سے،
کوئی چیز ہے، جسم ہے، اس پر نقاب پڑا ہو اور وہ اوپر کی طرف میری آنکھوں میں دیکھتی فضاؤں میں تحلیل ہو. وہ عورت کہتی ہے میں پھر ان ملنگوں کے پاس آئی، انہوں نے پوچھا پیشاب کیا؟ ہاں جی کیا ہے. کچھ نظر آیا ہے؟ پوچھتے ہیں نا کچھ نظر آیا ہے یا نہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں آیا نظر. کیا نظر آیا جی؟ اس طرح ایک جسم تھا نقاب پوش اور وہ فضا میں تحلیل. وہ کہنے لگے کہ جو کچھ تو اب ہم سے سیکھنا چاہتی تھی وہ اب تجھے آ چکا ہے. جو تو نے جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ تیرا ایمان تھا، اب تجھ سے رخصت ہو چکا، اب کبھی تجھے واپس نہیں ملے گا. آگے کافی لمبا واقعہ ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس کے بعد اپنے اس عمل پر پشیمان ہوں، پچھتا رہی ہوں کہ میرا ایمان مجھ سے چلا گیا ہے. اب اس ایمان کے واپسی پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ میں یہی بات نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کرنے کے لیے آئی تھی. تو بعض صحابہ کرام نے بڑے احتیاط سے فتویٰ دیا کہ تو توبہ استغفار کرتی رہے، اللہ سے معافی مانگتی رہے. ممکن ہے تیری کوئی معافی کی صورت نکل آئے، لیکن اس جادو سے یا جادو کے عمل سے یا تصور سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور توبہ کرتی رہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا. اب یہ دونوں فرشتے کہتے جس طرح ان دونوں ملنگوں نے کہا کہ نہ کر نہیں تو ایمان چلا جائے، اسی طرح ہاروت اور ماروت بھی کہتے کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں. لا تکفر، لوگوں کفر نہ کرو، ہم آزمائش ہیں، اب اس کفر کے اندر نہ پڑو. لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آزمائش ہے تو ہم خود بھگتیں گے، تم ہمیں سکھا دو. چنانچہ سیکھنے لگے ان دونوں سے ما وہ چیز یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تفریق ڈالتے ساتھ اس کے درمیان مرد اور عورت. یعنی ہاروت اور ماروت کے ذریعے اللہ نے وہ آزمائش کے جس کے ذریعے مرد اور عورت میں تفریق اور جدائی ہوتی. فرمایا یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جادو کے پیچھے پڑے اور ہاروت ماروت کے کالے علم کے پیچھے پڑے. بالکل آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتوں اور حرکتوں کے اندر وہ مطلوب اور مشغول ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں وہ کسی کو تکلیف دیتا ساتھ اس کے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ کا حکم اس وقت نافذ ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دے، بتاؤ یہ کفر ہے اور پھر کفر میں اپنے آپ کو داخل کر دے، اور اسے پتا ہے کہ میں نے کنویں میں چھلانگ لگائی تو ڈوب جانا ہے، اب وہ چھلانگ لگائے گا ڈوبے گا. اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ مر جائے. اب ایک آدمی فتنے اور کفر میں جاننے کے باوجود، انتباہ کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار کرتا ہے تو پھر اللہ کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس آدمی کو فتنے اور کفر کے اندر ڈال دیا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فرمایا وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ تھی، کوئی اس میں نفع نہ تھا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کام، اس طرح کے عمل، اس طرح کے افعال، اس طرح کے علم نقصان تو دیتے ہیں، فائدہ نہیں دیتے. آپ دیکھیں، ججمنٹ کریں. یہ جو لوگ ہیں نا کتابیں اٹھائے حساب کرنے والے، نجومی، رمل پھینکوانے والے، فال نکالنے والے، آپ بڑھاپے میں ان کی شکلیں دیکھیں، ان کا اپنا انجام دیکھیں، ان کا اپنا انجام، ان کی اپنی شکلیں. بے شمار ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا بڑھاپے میں بوڑھے ہوتے ان پر خدا کی لعنت برستی ہوئی نظر آتی، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. یہاں ایک آیا کرتے تھے بزرگ، یاد ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ ہیں زندہ، مر گئے؟ شکل ان کی دیکھی آپ کبھی؟ اسی طرح میں نے بے شمار
مختلف جگہوں پر لوگ دیں، یعنی ان کا انجام ملعونوں جیسا ہو۔ فرمایا اس کام کے اندر کوئی نفع نہیں، سراسر نقصان ہے۔ وقتی طور پہ آدمی کسی کو نقصان، کسی بھائی پر جادو کرتا ہے، تعویذ کرتا ہے، کالا علم کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، یہ چیزیں برحق ہیں، شیطانی کچوکے ہوتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے، انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ جائے نہ جائے کم از کم ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ رہے اس کے پاس اور کیا چیز باقی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، سیکھتے وہ کچھ جس کے اندر نقصان تو تھا لیکن نفع۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان بھی لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ چیز کہ جس کو انہوں نے خریدا یا جس کا سودا کیا ہے، مَا لَهُ، نہیں ہے واسطے اس کے فی الآخرۃ، آخرت میں من خلاق، کوئی حصہ، یعنی آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی کوئی خیر کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے جان لی کہ ہم نے یہ کام کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کو غارت کر لیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور برا ہے جو کچھ انہوں نے خرید کیا ساتھ اپنی جانوں کی، یعنی بہت برا انہوں نے سودا کیا کہ اپنی جانوں کو جہنم کا ایندھن بنایا، اور اس کے عوض اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو اور تفریق بین الزوجین کا وظیفہ انہوں نے سیکھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے عوض یہ بہت برا سودا کیا۔ اور اگلی آیت سبحان اللہ، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، ان باتوں سے بچ جاتے، پرہیزگاری اختیار۔ تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا کیا ہے کہ ہر اس عمل سے بچو کہ جو ایمان کے لیے خطرے کا باعث بنے، ہر اس کام سے بچو کہ جو انسان کے قدموں کو کفر اور شرک کی طرف لے جائے، یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی چیزوں سے بچاؤ، ایسے افعال سے بچاؤ، ایمان اور اس کے بعد تقوی۔ فرمایا اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، البتہ ثواب بدلہ ہوتا اللہ کے ہاں بہتر، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہتر بدلہ ہوتا۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اجر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ثواب دے دے، بدلہ دے دے، اجر دے دے، یہ ہے لمثوبۃ من عند اللہ، البتہ اللہ کے ہاں بدلہ پاتے، خیر، بہت ہی بہتر۔ اگر یہ لوگ ان کاموں میں نہ پڑتے، اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھتے، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرماتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے، ان کو علم ہوتا کہ ہمیں ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنی چاہیے، ایمان اور تقوی کو چھوڑ کے الٹی سیدھی حرکات اور اعمال و افعال سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب وہ تفصیل کہ ایک تو حضرت سلیمان کی پوزیشن واضح کی گئی، اور دوسرا سب سے بڑا فرد جرم بنی اسرائیل پر یہ عائد کیا گیا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا اور الٹے سیدھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو ڈالا، جس کا نتیجہ تمہارے حق کے اندر تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلا۔ کاش یہ لوگ ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر و ثواب سے نوازتا۔ وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، ما اس چیز کی کہ جو تتلو الشیاطین پڑھتے شیطان یا شیاطین علی ملک سلیمان، اوپر سلطنت سلیمان کے، یعنی سلیمان کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، اور پیروی کی اس چیز کی کہ جو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ کفر کر، فیتعلمون، پس سیکھتے وہ لوگ، منہما، دونوں سے، ما وہ چیز، یفرقون بہی، تفریق ڈالتے ساتھ اس کے، بین المرء و زوجہ، درمیان شوہر اور بیوی کے، وما ہم بضارین،
اور نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے بھی ساتھ اس کے من احد کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے حکم کے ویتعلمون اور سیکھتے ما وہ چیز یضرہم جو نقصان دہ تھی ان کے لیے ولا ينفع مرنا تھی فائدہ مند ان کے لیے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق جانا انہوں نے لمن اشترا البتہ وہ چیز کہ جسے خرید کیا ما لہو نہیں ہے واسطے اس کے فی الآخرت بیچ آخرت کے من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما شرعوا بہی جو سوداگری کی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کی لو کانوا یعلمون کاش کے ہوتے وہ جاننے والے ولو انہم آمنوا اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ البتہ ثواب ہوتا اللہ کے ہاں خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش کے ہوتے وہ جاننے والے